بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ملگروں، متروں، فرینڈز، کامریڈز، ونس اگین ویری گڈ مارننگ اینڈ اے اسپلینڈڈ ڈے۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم پہ پچھلے دنوں جنگ مسلط کی گئی، اور ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو جو ہندوستانی میڈیا ہے وہ بہت بکواس کر رہا ہے ہمارے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں، ہماری افواج کے بارے میں۔ لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم سین وائسز کہتے ہیں، وہ لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور جو نفرت پہ اتنا یقین نہیں رکھتے، تو وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان نے جو کچھ کیا ٹھیک نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا، ہندوستان کے جتنے بھی پڑوسی ہیں، نیپال جو کہ جسے ہم سیٹلائٹ اسٹیٹ کہتے ہیں ہندوستان کی، نیپال میں سیلیبریشن ہو رہی ہیں، جشن کی جیت منائے جا رہے ہیں پاکستان کے۔ یہی حال ہے بنگلہ دیش کا۔ بنگلہ دیش والے جو ہے نا وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ بلکہ کچھ جگہ تو کچھ بنگلہ دیشیوں نے تو یہ کہا ہے کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ منی پور، ناگالینڈ، میزورام کی ان ریاستوں کا جو کسی زمانے میں ہمارا حصہ تھا، ہمیں اس پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ پچھلی ویڈیو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ چین نے جو اروناچل پردیش ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا صوبہ ہے جس کا نام ہے زینگنان، یہ ہم نے لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہندوستان نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ سری لنکا میں بھی جو ہے وہ وہاں بھی سیلیبریشن ہو رہی ہیں، میں نے نیپال کا پتہ ہے وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، اور ہندوستانی لوگ حیران ہے کہ نیپال یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ چین کے تو آپ نے آلریڈی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے میمز بنائے ہوئے جہازوں کی، وہ کٹ 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 جہاز گر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو ان کا ازلی پھٹا ہے، مطلب ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم تو سیلیبریٹ کر ہی رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے کہہ رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے، دنیا کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ان کا ایک تجزیہ کار تھا، کل وہ کہہ رہا تھا کہ 194 ممالک ہیں، اس میں سے کوئی بھی اس وقت ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ بھائی آپ لوگوں نے جو نفرت کی سیاست کی ہے اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ، تو کون کیسے کھڑا ہوگا؟ آج کل لوگ دنیا میں محبت، امن، شانتی چاہتے ہیں، تڑی بدماشی، دادا گیری نہیں چاہتے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ اندرون حال آپ لوگوں کا کیا، جو اقلیتوں کا کیا حال کیا ہوا ہے، کتنے برے حالات ہیں۔ چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ان کے گھر جلائے دیے جاتے ہیں، مسجدیں گرا دی جاتی ہیں، ان کے بچوں کو مارا جاتا ہے۔ یہی حالات جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ ہیں۔ پچھلے دنوں جب پھٹا ہوا تھا تو سکھ ریجمنٹوں میں کوئی 5 سے 6 لوگوں کو جو ہے نا مارا گیا، شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ ان کا ڈفرینٹ اوپینین تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہمیں خواہ مخواہ جنگ میں جو ہے جھونک رہے ہیں کیونکہ مودی سرکار کو ووٹ چاہیے، اور ووٹ نفرت کی بنیاد پہ چاہیے، تو نفرت کی بنیاد پہ ہمیں کیوں مروا رہے ہیں؟ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی حالات ہیں، اور دالت جو ان کے ہاں اچھوت جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو اس سے بھی بدتر حالات ہیں۔ تو یہ نفرت کی سیاست کیسے پنپے گی؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نریندر مودی صاحب، جن کو بچر آف گجرات یعنی گجرات کا کسائی کہا جاتا تھا، کیونکہ جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں اس نے 2500 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا، عورتوں کو جو ہے نا ریپ کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، اور جو پریگننٹ خواتین تھی ان کے پیٹ پھاڑ کے بچے جو ہے نا نوزائیدہ بچوں کو نکال کے ترنگا پہ اچھالا گیا ان کو۔ یہ کیا آپ لوگ مطلب دکھا رہے ہیں، کیا میسج بھیج رہے ہیں؟ جتنے برے حالات کشمیر میں ہیں، جتنا برا آپ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اینڈ اٹس سو انفارچونیٹ۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 1990 میں جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا تو ایک گاؤں میں کہ اس کے اوپر شک تھا کہ شاید یہاں سے جو ہے نا مجاہدین گزرے ہیں، تو وہاں پہ شام کو سارے مردوں کو باہر نکالا گیا اور اجتماعی زیادتی کی گئی۔ 7 سال کی بچی سے لے کے 90 سال کی بڑھیا تک کو صبح تک یہ لوگ ریپ کرتے رہے۔ یہ آپ لوگوں کی جمہوریت ہے، یہ آپ لوگوں کی سیاست ہے، یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا اپنے شہریوں کے ساتھ یہ آپ کا رویہ ہے، پھر آپ کے ساتھ کوئی کیسے رہے گا؟ تو آپ نے اپنے طور طریقے ٹھیک کرنے ہیں، ان کو حق دینا ہے، ان کو اگر وہ کشمیری آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اب آپ زبردستی کیسے ان کو رکھ سکتے ہیں؟ ان کو وہ قرارداد جو آپ خود اقوام متحدہ میں لے کے گئے تھے 1948 میں، ان کو جو ہے نا جو پلیبسائٹ آپ نے وعدہ کیا تھا، تو ان کو وہ حق دیں۔
आप हमारे ऊपर लगे हुए हैं कि हम जो पाकिस्तान पीओके है उसको आज़ाद वो लेंगे, बलूचिस्तान को आज़ाद रिपब्लिकन बनाएंगे। आप अपने घर की तो खबर लें, दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है। मेरी हिंदुस्तानी अवाम जनता से गुजारिश है कि ये जो नफरत की सियासत आपके सियासतदान कर रहे हैं, इनका घिराव करें, इनके गिरबान पकड़ें। अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, जो आरएसएस के जो जो गुंडे हैं, जो शिवसेना के गुंडे हैं, इन लोगों ने अन्नी मचाई हुई है, इनका एहतसाब करें। हिंदुस्तान के बहुत बुरे हालात है मुआशी तौर पे। मैं पिछले हफ्ते आपके वन ऑफ योर इकोनॉमिस्ट एक वो कह रहा था कि हिंदुस्तान में जो 60% से ज्यादा आबादी है वो सिर्फ 100 रुपया पर डे के ऊपर जिंदा है। 100 रुपया पर डे, ये हमारे हिसाब से 240 रुपए जो है ना वो एक आदमी कमा रहा है। 60% आबादी का मतलब हुआ 70 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ना वो खते गुर्बत से बहुत नीचे रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है 1500 से 1800 रुपए है और कोई बंदा भूखा नहीं सोता। बजाय इसके मैं जब फिर कहूँ कि दोबारा ये हालात हो रहे हैं, कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना है। आप लोगों ने 6-7 की रात को क्या किया? बेगुनाह बच्चों को मारा, यहाँ पे हमला किया आके। अगर आप लोग इतने निकम्मे हैं कि यहाँ से लोग 400 किलोमीटर तय करके आ रहे हैं, 9.5 से 10 लाख फौज है आपकी, जगह जगह चप्पे चप्पे पे आपकी चेक पोस्ट से बनी हुई है, तो उससे गुजर के अगर ये 6 साल जाते हैं पहलगाम में, अटैक करते हैं, मार के वापस आते हैं, नोबडी विल बिलीव यू। बिकॉज जितना झूठ आप लोग बोल रहे हैं, जितना झूठ आपका मीडिया, जिसे बूढ़ी मीडिया कहते हैं, गोडी मीडिया, वो बोल रहा था वो कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया, हमने जो लाहौर की जो बहरी पोर्ट है उस पे कब्जा कर लिया, पिशावर में कब्जा हो गया, इस्लामाबाद में हमारी सेना पहुंच गई है। आप सारी दुनिया हंस रही है आपके ऊपर, और फिर आपका आपका बयानिया कौन कबूल करेगा? जितना झूठ आप लोग बोल रहे हैं, तो कोई मानेगा कि पहलगाम पे अटैक पाकिस्तान से करवाया गया था? ये आप लोग की अपनी कारस्तानियां हैं, क्योंकि आप लोगों को पाकिस्तान एज ए एनिमी, दुश्मन मिला हुआ है, उसके नाम पे ऊपर आप वोट लेते हैं। करना कराना आप इन्हें है नहीं कुछ, तो बेहतर होगा कि आप लोग अपना एहतसाब करें, अपना रवैया ठीक करें। हिंदुस्तान को एक बड़े भाई की हैसियत से रहना चाहिए, बाकी ममालिक की इज्जत करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ना कि बाकियों के साथ जो है ना आपने वो रवैया अपनाया हुआ है जैसे एक सौतेली माँ अपनी जो है ना वो अपने सौतेले बच्चों के साथ अपनाती है रवैया। आजकल बदमाशी का दौर नहीं है। मेरी गुजारिश आपसे ये है, प्लीज खुदा के वास्ते, आपके भगवान के वास्ते अपना एहतसाब करें, अपना रवैया दुरुस्त करें। अपने लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको उनके हुकूक दें, अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करें, बेहतर करें। आए और हमारा जो कॉमन एनिमी है वो गुर्बत है, गुर्बत से लड़ें। ये जो आप लोग एक एक जहाज राफेल, आपके अपने तजियाकार ने कहा है कि 526 करोड़ का जहाज था, वो आपने 1670 करोड़ का लिया है। 1670 करोड़ में कम अज कम 1600 आपके अस्पताल बन सकते हैं। 1670 करोड़ में कम अज कम आपके 2000 से ज्यादा स्कूल बन सकते हैं। कितने लोगों को आप जो है ना मुलाजमतें दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं, गुर्बत मिटा सकते हैं। लेट्स वर्क फॉर पीस, हारमनी, लेट्स वर्क फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन। बहुत शुक्रिया। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।